ایک گہری سی سانس لیں اور تصور کریں کہ آپ ٹائم اور سپیس کی اس پابندی سے آزاد ایک ایسے کنارے پر کھڑے ہیں جہاں سے آپ اس کائنات کی ابتدا کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آپ ایک ایسے مقام پر موجود ہیں کہ جہاں پر آپ کو ماں سوائے ایک چھوٹے سے نقطے کے اور کوئی بھی چیز دکھائی نہیں دے رہی۔ آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ نقطہ ایک زوردار دھماکے سے پھٹتا ہے، جیسے آپ کچھ موتی اپنے ہاتھوں میں لیں اور اسے مٹھی میں بند کریں، اور مٹھی میں بند کرنے کے بعد جب آپ ان موتیوں کو یوں پھینکیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ پھیلیں گے، ٹھیک ہے۔ سیم اسی طرح وہ چھوٹا سا نقطہ جو ابھی آپ نے دیکھا وہ ایک زوردار دھماکے سے پھٹتا ہے، اور اس کے نتیجے میں نہ جانے کتنے ٹریلینز آف سٹارز کی انرجی وہاں سے ریلیز ہوتی ہے۔ ٹائم اور سپیس کا قانون چونکہ آپ پر لاگو نہیں ہوتا، تو آپ اس چیز کا مشاہدہ بآسانی کر سکتے ہیں کہ آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے نہ جانے اس دھماکے کے بعد اس دھماکے کے اندر کتنے ہزاروں دھماکے ہوئے ہیں، اور ان دھماکوں کے نتیجے میں چھوٹے چھوٹے نیبیولاز بنے ہیں۔ نیبیولاز مین اے کلاؤڈ ڈسٹ، یعنی کہ دھوئیں کا ایک غبار، ٹھیک ہے۔ اس دھوئیں کے غبار سے کچھ چھوٹے چھوٹے سٹارز نکلتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں، اور وہ سٹارز کیا کر رہے ہیں؟ اپنے اپنے سولر سسٹمز بنا رہے ہیں۔ آپ ایک ایسی چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک نیبیولا میں سے کچھ چھوٹے سے سٹارز نکلتے ہیں، اور ان سٹارز کا اپنا ایک سولر سسٹم بناتے ہیں۔ وہ سولر سسٹم ایسا ہے کہ اس کا اپنا ایک سورج ہے، اس کا اپنا ایک چاند ہے، اور اس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے کچھ اور ستارے بھی گھوم رہے ہیں۔ بیسیکلی ان سٹارز کے اندر بہت سے ایسے سٹارز موجود ہیں جن کی گریویٹی بہت زیادہ ہے۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے کچھ سٹارز اس سولر سسٹم سے الگ ہوتے ہیں، اور کچھ گنے چنے 7-8 سٹارز رہ جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک ستارہ ایسا ہے جس کی گریویٹیشنل فورس اتنی زیادہ ہے کہ وہ خلا میں موجود باقی جو پتھر ہیں، جو ایسٹرائڈز ہیں، انہیں اپنی طرف کھینچتا ہے، تاکہ وہ ایسٹرائڈ ایک اس چھوٹے سٹارز پر جا کر نہ گریں جس سٹار پر اس وقت میں اور آپ موجود ہیں۔ میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ آپ اس چیز کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح اتنی پرفیکشن کے ساتھ ایک دھماکے کے نتیجے میں ایک اتنا پرفیکٹ نظام بن کر آتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ مشاہدہ کرتے ہیں کہ اس سولر سسٹم میں ایک ایسا سیارہ ہے جہاں پر اس وقت زندگی رواں دواں ہے۔ یہ زندگی رواں دواں آپ اس ایک مقام سے دیکھ رہے ہیں۔ نہ جانے کتنے بلین سال گزر چکے ہیں اس بات کو۔ آپ چونکہ وقت کی قید سے آزاد ہیں، اور یہ جو وقت ہے، جو ٹائم اینڈ سپیس کا کنسیپٹ ہے، یہ اس چھوٹے سے نقطے کے دھماکے کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے۔ اگر وہ دھماکہ نہ ہوتا تو نہ وقت ہوتا، نہ سپیس ہوتی۔ یہ کہتی ہے آج کی جدید سائنس۔ سائنس نے اس قدر ترقی کر لی کہ سائنس نے ہمیں یہ بتایا کہ کائنات ایک چھوٹے سے نقطے سے سٹارٹ ہوئی ہے۔ آج ہم ایک آئیڈیا لگا سکتے ہیں، جس طرح سے ابھی ہم نے ایک مشاہدہ کیا، تصوراتی دنیا کے اندر ہم ایک ایسے مقام پر جا کر پہنچے جہاں سے ہم نے اس پوری کائنات کے بننے کا نظام دیکھا۔ لیکن ہماری سمجھ کے لیے اتنا کافی ہے کہ سائنس یہ بات کہتی ہے کہ اس نقطے کے دھماکے سے پہلے کیا تھا، اس کا کوئی جواب موجود نہیں ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس سے پہلے کیا تھا۔ میں نے صرف ایک مشاہدے کی بنیاد پر آپ کو اس جگہ پر کھڑا کیا تاکہ آپ اس کائنات کا مشاہدہ کر سکیں کہ یہ کیسے بنی۔ اب اگر شارٹ سمری ہم اس کو سمرائز کیا جائے تو ہم یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ ایک وہ چھوٹا دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں نہ جانے کتنے ٹریلینز آف سٹارز کی انرجی ریلیز ہوئی۔ اس کے بعد پے در پہ مختلف قسم کے سپر نوواز ہوئے، یعنی کہ مزید دھماکے ہوئے اس ایک دھماکے کے اندر، اور ان سپر نوواز کے نتیجے میں نیبیولاز بنے۔ نیبیولاز مطلب کلاؤڈ ڈسٹ، ٹھیک ہے، جو کلاؤڈ ڈسٹ ہوتی ہے، بادلوں کا غبار ہوتا ہے۔ ان بادلوں کے غبار میں سے چھوٹے چھوٹے سٹارز نکل کر اپنا اپنا سولر سسٹم بناتے ہیں، اور انہی میں سے ایک سولر سسٹم ہمارا ہے۔ ہمارا اپنا ایک سورج ہے، ایک چاند ہے، ایک دنیا ہے۔ یہ وہ مشاہداتی دنیا ہے جس کا ہم روزمرہ کی زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں۔ آپ روزانہ صبح اٹھتے ہیں، اپنی ڈیوٹی پر جاتے ہیں، رات کو اپنے گھر آتے ہیں، بالکل پرفیکٹ نظام چل رہا ہے۔ آپ گاڑیاں چلتی ہوئی دیکھتے ہیں، آپ اپنے ارد گرد کھیت کھلیان دیکھتے ہیں، آپ آسمان کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں، آپ مشاہدہ کرتے ہیں کہ تمام تر نظام اتنی پرفیکشن کے ساتھ چل رہا ہے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے تصور کیا، کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ سب کچھ بنا کیسے؟
یہ کیسے یہ چیزیں وجود میں آ گئیں؟ یہ جو ایسٹرانومی ہے، ایسٹرانومی کا قانون کتنی سختی سے اس کائنات کے اندر نافذ ہے۔ ایسٹرانومی بیسیکلی اس کائنات کو مسلسل تباہ کرنے کے پے در پر ہے۔ ہم اس وقت ایک ایسی پراسرار جگہ پر موجود ہیں جس چیز کا ہمیں اندازہ تک نہیں ہے۔ یہ کہتی ہے سائنس۔ یہ تو رہی بات سائنس کی۔ سائنس ہمیں جواب دیتی ہے ان فیکٹس اینڈ آبزرویشنز پر۔ ایک چھوٹے سے ڈاٹ سے اس کائنات کا آغاز ہوا، سائنس نے تو ہمیں جواب دیا۔ لیکن آج سے 1400 سال پہلے عرب کے صحرا میں، جہاں پر نہ کوئی ٹیلیسکوپ تھی، نہ کوئی جدید دور کی ٹیکنالوجی تھی، جہاں پر کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی جس سے ہم لوگ آسانی سے اس کائنات کا مشاہدہ کر سکیں، 1400 سال پہلے ایک کتاب نازل ہوتی ہے، اور اس کتاب کے اندر اس دنیا کے بہت سے راز ہیں۔ اس دنیا کے بننے سے لے کر اس دنیا کے اختتام تک کے راز اس کا ایک کتاب میں موجود ہیں۔